آج ہندوستان کی تمام خانقاہوں سے میں ایک عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں، سجاد گان سے ایک عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہم نے مدارس اسلامیہ بنائے اور مدارس اسلامیہ نے بہت جلیل القدر عالم ہمیں عطا فرمائے، جنہوں نے ہر دور میں پرچم کو بلند کیا اور انہوں نے دین کی خدمات کو انجام دیا ہر طریقے سے۔ کبھی علامہ فضل حق خیر آبادی کی شکل میں، کبھی علامہ کفایت علی کافی علیہ رحمہ کی شکل میں، کبھی علامہ ارشد القادری کی شکل میں، کبھی اعلیٰ حضرت کی شکل میں، کبھی مفتی اعظم ہند کی شکل میں، کبھی کہ چوچا شریف میں کیسے کیسے جلیل القدر عالم دین ہیں، مہاراجہ شریف میں کیسے کیسے جلیل القدر عالم دین ہیں۔ لیکن آج میں ایک عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آئے، لگے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم کے لیے، تب آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، مدارس اسلامیہ سے بہت بڑے جلیل القدر عالم دین نکلے اور انہوں نے دین کی خدمات کو انجام بھی دیا، لیکن کیا موجودہ دور میں ہمیں کچھ بدلاؤ کی ضرورت ہے؟ جہاں سائنسی ترقی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی اوپر جا رہی ہے، ہر طریقے سے انسان آگے بڑھ رہا ہے، لیکن آج ہمارے مدارس کے طالب علم جو ہیں وہ بیچارے صرف اردو اور عربی ہی سیکھ کر کے نکل رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب دنیا پر بھیجا ہے تو ہمیں کس طرح دین کی ترقی کے لیے دنیا کو حاصل کرنا پڑے گا؟ کیا اگر ہماری خانقاہ کے حضرات جو ہیں وہ چاہیں تو ایسے مدرسے نہیں بنا سکتے کہ جہاں پر کمپیوٹر بھی سکھایا جائے، جہاں پر کئی وکیل نکلے، کئی جج بن کر کے نکلے، تو کتنا بڑا ایک ہمارا فیلڈ ہوگا۔ اور یہ بات میری وہ لوگ ضرور سمجھیں گے جو لوگ اس ذہن کو رکھتے ہیں کہ آج باقی میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ کتنا اچھا ہوگا جب کوئی عالم بھی ہو اور وکیل بھی ہو، کتنا اچھا ہوگا جب کوئی عالم بھی ہو اور جج بھی ہو۔ کس طرح وہ شریعت کی روح سے فیصلہ کرے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے، حکومت ہند کیا کہتی ہے، جب کوئی ہمارا بھائی جج بن کر کے فیصلے دے گا۔ اور کتنی خدمت کر سکتا ہے وہ ڈاکٹر جو ایک عالم ہوگا، وہ دوسرے کے درد کو سمجھ کر کے جب دوائیاں دے گا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اس کو فری میں دوائی، فری میں علاج کرے گا، کیونکہ مومن کا دل نرم ہوتا ہے۔ کیا آج ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر تمام ٹیکنالوجی اپنے ایک نئے طریقے سے اونچائیوں پر جا رہی ہے؟ کیا ہمارے مدارس میں صرف دینی پڑھائی ہوگی؟ نہیں، دینی ضروری ہے، لیکن اسی طرح دور حاضر میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے مدارس میں وکیل بنائے جائے، ہمارے مدارس میں کم سے کم جج بنے، ہمارے مدارس میں کم سے کم ڈاکٹری کی پڑھائی، تاکہ وہ مدرسے سے نکل کر کے ایک اپنی زندگی کا آغاز اچھے طریقے سے کریں اور پھر دین کو ہر طریقے سے جہاں جس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں ویسا فائدہ پہنچائیں۔ تو جس طرح دین کی پڑھائی ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں یہ بھی دور حاضر میں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، طلباء کرام کو دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ دین کی پڑھائی ضروریات زندگی میں سے بھی ہے اور مقصد زندگی بھی ہے، لیکن دنیا کی پڑھائی ضروریات دنیا کے لیے ضروری ہے۔ تو اسلام ہمیں دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتا، نہیں کہتا کہ آپ اپنی زندگی یا دنیاوی زندگی کو اچھا نہ بناؤ، یہ اسلام نہیں کہتا ہے۔ قرآن کی تو آیت ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی دونوں بہتر بنا۔ یہ دعا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہمارا اسلام دنیاوی چیزوں کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ دیکھیے دنیا ہے نا ایک سواری ہے، آپ اس دنیا سے چاہیں تو جنت میں جائیں، چاہیں تو آپ جہنم میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سواری کی لگام آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ اگر آپ قانون بنا دیے کہ اگر آپ اچھے کام کریں گے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ نے اگر غلط کام کیے تو آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختار بنا کر کے بھیجا، محتاج بنا کر کے نہیں بھیجا۔ تو آپ مختار بننے کی کوشش کیجئے، ہر فیلڈ میں ہمارے علماء کرام جائیں۔ کتنا اچھا ہوگا کہ جب ہمارے علماء کرام، ہم جیسے لوگ انگلش بولیں گے، وکیل ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے اور ساتھ میں عالم دین بھی ہوں گے۔ کتنا اچھا ہوگا کہ ایک
داڑھی والا انسان، ٹوپی والا انسان بیٹھ کر کے کرسی پر لوگوں کو دوائیاں دے رہا ہوگا اور یہ کہہ رہا ہوگا کہ اس دوائی کو کھانے سے پہلے یا شافیو پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور پھر اس دوائی کو کھانا، یہ دوائی تم کو اثر کرے۔ کتنا اچھا ہوگا جب کوئی جج شریعت کی روح سے بھی فیصلہ دیکھ کر کے کرے گا اور قانونی اعتبار سے بھی فیصلہ دیکھ کر کے کرے گا۔ جس طرح آج حکومت ہند بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے کہ ہم اپنے مدارس کو اچھا بنائیں، ہر طریقے سے ہمیں سپورٹ مل رہی ہے، حکومت ہمیں پورا ساتھ دے رہی ہے۔ حکومت ان مدارس کو بند نہیں کرتی جہاں پر صاف صفائی ہے۔ میں نے بہت اندر جا کر کے دیکھا، جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا لگا وہی مدرسے یا اسکول بند ہوئے ہیں جہاں پر پڑھائی کا کوئی نظام نہیں تھا، صفائی کا کوئی نظام نہیں تھا، پڑھائی تھی ہی نہیں وہاں پر ایسا۔ تو آج ہمیں حکومت ہند بھی سپورٹ کر رہی ہے کہ ہم اپنی دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں کو بہتر بنائیں۔ میں تمام خانقاہوں کے سجاد گان سے عریضہ پیش کرتا ہوں کہ کتنا اچھا ہوگا۔ دیکھیے ہم لوگ ایک چھوٹے لوگ ہیں، ہم لوگ اگر یہ چاہیں کرنا تو نہیں کر سکتے، ہماری بات میں اتنا دم نہیں ہے، لیکن ہاں جب کوئی سجادہ کھڑے ہو کر کے کہے گا کہ ہاں یہ صحیح ہے، اب یہاں پر وکالت بھی ہوگی، یہاں پر ڈاکٹری بھی ہوگی، یہاں پر جج کی پڑھائی بھی ہوگی، اس کی بات کا زیادہ اثر ہوگا۔ اس لیے میں نے ویڈیو بنائی، ویوز کے لیے ویڈیو نہیں بنائی، یہ میرا رب جانتا ہے۔ میں اپنی قوم کو چاہتا ہوں کہ میری قوم آگے بڑھے۔